عید غدیر خم یہ کوئی بات نہیں ہے، ہمارے اہل سنت کے ہاں ایسا نہیں ہے۔ اگر کچھ لوگ مناتے ہیں 18 ذی الحجہ کو عید غدیر خم تو وہ منائیں، ان کا ایک اپنا طور طریقہ ہے، لیکن یہ بات یاد رکھیں حضرت عثمان غنی کے ساتھ یہ جفا تھی کہ ان کے جو شہادت والا دن تھا یہ سوچی سمجھی سازش تھی کہ اس دن کو بھی متنازع بنایا جائے۔ آپ جانتے ہیں عید غدیر خم کیا ہے؟ جب حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم اللہ رب العزت کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام حج کرنے کے بعد واپس آ رہے تھے تو غدیر خم جو ہے کنویں کا نام ہے، غدیر اس مقام کا، جگہ کا نام ہے۔ تو وہاں پر اللہ رب العزت کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے لیے اعلان فرمایا تھا کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ اور ہم حضرت علی کو کیا مانتے ہیں؟ اپنا مولا۔ کیا مانتے ہیں؟ چونکہ یہ حدیث مبارکہ ہے، ایک کتاب میں نہیں ہے، درجنوں کتابوں میں ہے۔ تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا جس کا میں مولا اس کا علی مولا، تو ہم اس لیے علی مولا کہتے ہیں۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ جو دوسرے لوگ ہیں، روافض ہیں، انہوں نے اس دن کو، اسی دن شہادت ہے حضرت عثمان غنی کی 18 ذی الحجہ کو، اس دن کو متنازع کرنے کے لیے عید غدیر خم منانا شروع کر دی کہ اس دن جشن منایا۔ جس دن اکابرین کی شہادتیں ہوتی ہیں اس دن جشن نہیں منائے جاتے، اس دن کو متنازع کرنے کے لیے۔ پھر رفتہ رفتہ ہمارے سنی بھی ان کے ساتھ ملنا شروع ہو گئے اپنی جہالت کی وجہ سے، اور تحقیقیں لانا شروع ہو گئے، ان کی کتابوں کے حوالے نکال کے دکھانا شروع، دیکھیں جی یہ فلاں دور میں بھی تھا، فلاں دور میں بھی تھا۔ مجھے بتائیں کہ کربلا 10 محرم الحرام کے ایک پیچھے پوری ہسٹری ہے، بہت سارے واقعات آتے ہیں، یعنی بنی اسرائیل کا فرعون سے جو نجات ملی غلامی سے، وہ بھی 10 محرم کا دن، اس طرح کے بہت سارے دن آتے ہیں۔ لیکن جب 10 محرم کا دن شہادت امام علی مقام کا دن آیا تو خوشی والے سارے دن ہم بھول گئے، ہم نے تو امام علی مقام کو یاد رکھنا ہے نا۔ یہ واقعہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات میں ہوا، غدیر خم والا، بڑا عزت والا، بڑا مقام والا واقعہ۔ لیکن جب شہادت ہو جاتی ہے حضرت عثمان غنی کی تو پھر عیدیں اس دن نہیں منائی جاتی، اس دن اپنے اکابرین کی شہادت کو منایا جاتا ہے۔ یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، ہمیں پتہ نہیں ہوتا یہ عید کیا ہے، عید غدیر خم یہ کیا ہے۔ ہمارے لوگ بھی میں دیکھتا رہتا ہوں دڑا دڑ شیئر کر رہے ہوتے ہیں اور عید لگائی ہوتی ہے۔ ہمارے نزدیک مولا سے مراد دوست ہے، مولا سے مراد جیسے اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ مولا سے مراد کیا ہے؟ دوست۔ مولا سے مراد معنی کیا ہے؟ دوست۔ مولا کا معنی ہے مددگار، لیکن جو دوسرے لوگ ہیں وہ مولا سے معنی لیتے ہیں خلیفہ، اور ان کا یہ طریقہ کار ہے، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، غدیر خم والے دن حضرت علی کی خلافت کا اعلان ہو گیا تھا، جب ان کو خلیفہ مان لیا، ابو بکر کی خلافت کو بھی جھٹلا دیا، عمر کی خلافت کو بھی جھٹلا دیا، عثمان کی خلافت کو بھی جھٹلا دیا، حضرت علی کی خلافت کو بھی خود سے جھٹلا دیا، حالانکہ وہ حضرت علی کے بارے میں اس احادیث کو سامنے رکھ کے کہتے ہیں کہ چونکہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم ان کی خلافت کا وہاں پر اعلان ہوا تھا۔ ہمارے نزدیک مولا کا معنی کیا ہے؟ دوست۔ کیا ہے؟ دوست۔ ہم علی کو مولا مانتے چونکہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، لیکن ہم علی کو پہلا خلیفہ نہیں مانتے۔ پہلا خلیفہ کون ہے؟ ابو بکر۔ دوسرا کون ہے؟ حضرت فاروق اعظم۔ ہے تو امت دا حال ہے نہ پہلے خلیفے دا پتہ، نہ دوجے دا، نہ تیجے دا پتہ تے نہ چوتھے دا پتہ، تو پھر تسی کہ دیکھنا ہے وا سوشل میڈیا تے عید غدیر خم اگر کوئی منا رہا تو تسی بھی شیئر کری جا سکتے، تو پتہ ہی نہیں ہے حقیقت دا۔ آپ کو ان باتوں کا علم ہونا چاہیے۔
ہم 18 ذی الحجہ کو شہادت مناتے ہیں کس کی؟ حضرت عثمان غنی کی۔ کس کی؟ حضرت عثمان غنی کی۔ اور حضرت عثمان غنی کی شہادت کو جان بوجھ کے متنازع بنایا گیا، اور اس دن کو ان کی مخالفت میں اس وقت کے جو بلوائی تھے جنہوں نے آپ کو شہید کیا، آج کے بلوائی اس دن کو عید مناتے ہیں۔ ہم عید نہیں مناتے، ہم ان کی شہادت مناتے ہیں۔